وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا جلا کے کیے۔ یہ کون ہے آخرون؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھی مراد ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی محض اپنی سستی کی بنا پر مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس میں یہ 7 لوگ ہیں اور 3 ان کے علاوہ ہیں، کل 10 ہیں۔ 7 کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور 3 کا آگے آئے گا۔ ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا سوائے سستی کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نیک کاموں کے ساتھ کچھ برے بھی شامل کر لیے۔ نیک کام کیا؟ مثلاً یہ کہ ان میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور اب سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 لوگ جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی، آپ کے باز پرس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پہ کھانا پینا نیند ہر چیز حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے۔ یعنی احساس جرم ہو گیا، خود کو خود ہی سزا دے دی، ایک طرح سے بھوک ہڑتال کر لی۔ میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کبھی اپنے کسی جرم کے اعتراف میں کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی۔ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بہت سی بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں، تو فرق ہے نا ہم میں اور ان میں۔ وہ آخرت کے لیے بھوک ہڑتال کرتے تھے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھولیں گے نہیں، ہم اسی حال میں رہیں کہ خواہ ہم کو موت آ جائے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اعتراف گناہ کی وجہ سے، خود کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شر نہیں ہوتا، جن کی طبیعتوں میں ہوتا خیر ہے، لیکن حالات میں ایسے گم ہوتے ہیں، ماحول سے بعض اوقات ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اچھا ماحول مل گیا تو اچھے کام کر لیے، دوسرا ملا تو دوسرے کر لیے، اور پھر چونکہ اندر آئینہ صاف ہوتا ہے تو غلطی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ غلطی پر بھی غلطی نہیں کرتے، وہ پھر توبہ میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا یہ والا حال ہم میں سے اکثریت کا نہیں؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں، دوسری طرف گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو شخص اعترفوا بذنوبہم کرے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لے، نہ کہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے، مکھی پہ مکھی نہ مارے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو اس کے لیے توبہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے، وہ اس کو درست ثابت کرنے پہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں جیسے منافقین نے کیے، تو پھر یہ چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پہ بہانے کرنا گناہ سے زیادہ برا کام ہے۔ غلطی ہو، انسان کہے ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب جیسے کہ اہل بدر کو تو جنت کی بشارت تھی، تو اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، کیا ہوا اگر ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، فوراً اعتراف کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی سوچی۔ اصل میں ہر غلطی کرنے والے کے پاس 2 چوائس ہوتی، یا 2 رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے والے کے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور دوسرا یہ کہ ڈٹائی پہ اڑ جائے
ڈھٹائی کرے، ڈھیٹ بن جائے. جس کے اندر تواضع ہوتی ہے وہ غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا. اس طرح وہ دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جو شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، کون سا؟ ڈھیٹ بننے کا، تو وہ اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور پھر وہ غلطی میں دھنستا چلا جاتا ہے. اچھا، غلطی کرنا دراصل کیسا ہے؟ جیسے آپ کیچڑ والے جگہ پہ پاؤں رکھ دیں، جس کو احساس ہو جائے کہ یہ تو غلط جگہ میں نے قدم رکھ دیا، وہ کیا کرے گا؟ پاؤں کھینچ لے گا اور جا کے اس کو دھو لے گا. دھوئے گا نا کہ نہیں؟ جس کی طبیعت میں صفائی ہوگی وہ تو فوراً کیچڑ والا پاؤں دھوئے گا. لیکن جس کے اندر شر ہے، جس کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی خفت مٹانے کو تعویلیں شروع کر دے گا. نہیں، یہ بھی اچھا راستہ ہے، ذرا چل کے تو دیکھو، تم بھی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، چلیں آگے تک جاتے ہیں. اب ایسا شخص جو اس پھسلن کا شکار ہو وہ دھنستا چلا جائے گا. یعنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محض شرمندگی مٹانے کے لیے انا کا مسئلہ بنا کر غلطی کو نہیں مانتے لیکن بڑے سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ رویہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے شیطان نے کیا تھا. جب سجدہ نہیں کیا تو اقرار کرنے کی بجائے کیا کہا؟ انا خیر من، انا کا شکار ہو گیا، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور پھر تعویلیں کرنے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتا پھر کہتا فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی اس کو گمراہ کروں گا. تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے، نیکی کا بیج نیکی کا درخت لاتا ہے، اور ایک برائی کئی برائیوں کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے کئی برائیاں پھوٹتی. تو جو شخص برائیوں میں پھر آگے چلتا چلا جائے اور اپنے گناہوں کو صاف نہ کرے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے ہے، معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں 7ویں آسمان پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر کچھ داغ دھبے تھے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے، جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل سفید تھے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر گناہوں سے پاک صاف رہے، یعنی گناہوں سے بچتے رہے. اور پھر وہ آیت پڑھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی تو ان کے چہرے بھی داغ سے دھل گئے. لیکن جو توبہ نہ کرے تو خود بخود تو کوئی چیز نہیں چہرے صاف کرے گی. اب توبہ کی قبولیت کے لیے مزید ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ. صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا، اور خصوصاً خفیہ صدقہ چھپا کے دینا، اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو توبہ کی قبولیت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ. یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً صدقے کی طرف بڑھنا چاہیے. صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے. تو تطہرہم کا لفظ طہارت سے ہے، مراد ظاہر و باطن کی صفائی ہے، اور تزکیہم صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اچھی خوبیوں کی افزائش بھی ہے. تزکیہ میں نشو نما کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بتائیے آپ مجھ کو. ٹھیک ہے، صدقہ کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، اندر کی صفائی ہوتی، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، صدقہ کیونکہ طہارت میں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں، طہارت صرف باطنی صفائی کا نام نہیں ہے،
ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کیا فالتو چیزیں گھر سے نکال دینے سے الماریاں صاف نہیں ہو جاتی، سٹور صاف نہیں ہو جاتے، فریج صاف نہیں ہو جاتا؟ اور جب ہم چیزیں جمع رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلنے سڑنے لگتا ہے سب کچھ. اب ذرا سا تصور کیجئے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں سب زندگی میں اپنے پاس رکھیں، کبھی کسی کو کچھ نہ دیں، کیا ہوگا؟ سب کھا سکیں گے آپ؟ سب پہن سکیں گے؟ سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا. سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائیے، ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ جو سبزی خرید کر لائیں اس کے چھلکے بھی گھر کے اندر ہی رکھیے، وہ بھی نہیں باہر پھینکیے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے. ان کو صابن، سرف خریدنے کا، کپڑے نئے مل جاتے ہیں اور پہننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ بھی کچھ جی اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ صاف نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے. تو قرآن پاک کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور لک کر جائیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تزکیہم بہا، اگر اتنا ہوتا تو ہم کو شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ تو طاہرہم کیوں نہیں کہا؟ ہمیں تو خیال بھی نہ آتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کو دونوں طرح کی طہارتیں چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو. اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا. کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی، ارد گرد کی گندگی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی، وہ بات پہنچتی نہیں ہے. وصل علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا، اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجیے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. یعنی ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہو، اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے، نیک کام بھی کریں گے، غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی. تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں، اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ کھلنے کے وقت، حج کے موقع پر، اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی، ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی، انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے، طبیعت پریشان ہو، بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے، ان نون ریزن ہو، دل گھبرائے، رونے کو جی چاہے، تو علاج صدقہ اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست. کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے
قبولیت کا ذریعہ ہوتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات قبول کرتا ہے، لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا یہ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے. تو فرمایا الم یعلموا، یہ بھول گئے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت ہے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے. توبہ کرو، صدقہ کرو، دعا کرو، اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا، شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے نا، جب انسان کمزور ہوتا ہے تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی، تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑھ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض اوقات انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے، دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہو، اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا، ہاں میں نے قبول کر لیا. نہیں، قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا؟ یا زمین؟ میرے خیال ہے ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں. شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو. لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے، اگنے لگتا ہے، اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارا عنقریب عمل دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، جاننا. یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجونا کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے.
وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، معلق کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے 7 کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن 3 ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے. ان کے 3 ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنے غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے بھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ 3 کون تھے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اما یعذبہم، خواہ اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، خواہ ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا اور وہ درست فیصلہ ہوگا. گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے. اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد. اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی. ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. منافق تو منافق تھے، وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے، آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے. لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی. لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں. ایک تو پکے منافق جن کی تعداد تقریباً 80 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی. دوسرے لبابہ بن ابو المنذر جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی. اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا. یہ تینوں بھی پکے مومن تھے، یعنی دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی. تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے، جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی. دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں. گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے، ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے. ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں. پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی. جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.